اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نور دین چینل پر آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں، جہاں دین کی باتیں بہت سادے لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہر بات دل تک پہنچ سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی حدیث نمبر 14۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ انہیں بڑے بڑے امتحان سے گزرنا پڑا، مگر ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی۔ غور کیجئے کہ جب ان کے والد سمیت پوری قوم اور بادشاہ وقت نے پیغام حق سنانے کی وجہ سے دہکتی ہوئی آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، تو باطل پرستوں کا یہ خطرناک فیصلہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو ڈگمگا نہ سکا۔ پھر جب بڑھاپے کی عمر میں دعاؤں اور ہزار تمناؤں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو انہیں بالکل بچپن ہی میں اپنے خدا سے جدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور جب وہ کچھ بڑے ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نام پر قربان کرنے کا حکم دیا۔ اس سب ایسے سخت مراحل تھے کہ جہاں بڑے بڑے جوان مرد کے قدم بھی ڈگمگانے لگتے، مگر قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پر اور جذبہ اطاعت پر حکم ملتے ہی اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک وفادار انسان کی طرح جو کچھ کر سکتے تھے کر گزرے۔ یقیناً ان کی یہ مثال اطاعت فرما برداری پوری امت کے لیے بہترین نمونہ اور عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل و عیال میں خوب برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائی۔ ان کی اولاد بھی ایسی ملی کہ صرف نبی نہیں بلکہ انبیاء کے موری سے عطا بنی۔ انہوں نے 3 شادیاں کی تھی۔ پہلی بیوی کا نام سارہ علیہ السلام، جو آپ ہی کے خاندان سے تھی۔ ان سے حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے پیغمبر پیدا ہوئے، جن کی نسل سے تقریباً 3500 انبیاء پیدا ہوئے۔ ان کی دوسری بیوی کا نام حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہے، جو شاہ مصر کی بیٹی ہے۔ بادشاہ نے ہجرت کے دوران انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دیا تھا۔ ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جو ذلیل القدر نبی ہونے کے ساتھ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ بھی ہیں۔ تیسری بیوی کا نام قطورہ رضی اللہ بتایا جاتا ہے۔ ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کی وفات کے بعد عقد فرمایا۔ ان سے کچھ 6 اولادیں ہوئیں۔ ان کی نسل اور خاندان کو بنو قطورہ کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فرض بند تھے۔ قرآن کریم میں ان کا تذکرہ 8 جگہوں پر آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب کے مشہور اور باعزت خاندان قریش کے تعلق بھی انہی کی نسل سے ہیں۔ پیدائش کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہیں ان کی والدہ کے ساتھ بیت اللہ کے قریب چٹیل میدان میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کی تربیت اور پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، جو آج تک موجود ہے۔ اتفاق سے بنو زرہم کا ایک قافلہ ادھر سے گزرا تو اس چشمے کو دیکھ کر حضرت اعظم ہاجرہ رضی اللہ سے اس جگہ بسانے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملتے ہی بیت اللہ کے آس پاس ایک بستی آباد ہو گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی طلب فرمائی
تو دونوں خوشی تیار ہو گئے اور باپ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چل پڑے۔ جب چھری گردن پر چلنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر اس کی جگہ جنت سے دمبا بھیجا اور پھر اس کی قربانی کی۔ چنانچہ اسی کی یاد میں عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری کیا گیا۔ پھر قابل بنو جرہم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 136 سال کی عمر میں وفات پائی اور اپنی والدہ ماجدہ کے پہلو میں حرم شریف میں دفن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ حدیث پسند آئے تو نور دین چینل کو سبسکرائب اور لائک کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی حدیث کے ساتھ۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔